بسم اللہ الرحمن الرحیم فین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے۔ اس واسطے جب بھی اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم سب کو درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المطففین اس کی تشریح و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جتنا ممکن ہو سکا ہم اتنا حصہ آج سماعت کریں گے، اور اگر اللہ نے وقت میں برکت دی تو ہو سکتا ہے ساری سورہ پاک ہی ہم سن لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا جب لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو یہ پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں تو پھر تھوڑا کر دیتے ہیں۔ لینے کے لیے پورا لیتے ہیں، دینے کے لیے تھوڑا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، فرمایا کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ انہوں نے ایک دن اٹھائے جانا ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، فرمایا وہ بہت بڑا دن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس کی میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اور فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ساری کائنات کے جو لوگ ہوں گے اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اگر ابتدائی حصہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ بالخصوص ہمارے تاجروں کے لیے ہے اور بالعموم ہر بندے کے لیے ہے۔ بالعموم ہر بندے کے لیے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کیسے ہر بندے کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا تو ناپ تول سے کام ہی نہیں ہے، لیکن آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم میں سے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، ذمہ دار ہو، وہ تاجر ہو، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، سارے بندے اس میں آ جاتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے میں۔ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے نا، تو یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو جہینہ۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے دو قسم کے پیمانے بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگوں کو کچھ دیتا تھا تو اس وقت اس کا پیمانہ اور تھا، آپ کنڈا سمجھ لیں، کنڈا جس سے تول کے دیتا تھا نا وہ اور تھا، اور جب لوگوں سے لیتا تھا تو اس وقت کا اس کا اور تھا۔ کہتا تھا دینا اے دے نال ہے تے لینا او دے نال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اسی طرح یہ جو ناپ تول والے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ان کے جو پیمانے ہوتے ہیں، ناپ کرنے والا جس کو گز یا میٹر کہتے ہیں، وہ جب اپنا ہوتا ہے تو کہتے او چکی چکی منڈیا او چکی سامنے پہ آئے، اور جب دینا ہو تو کہتے ہو یار وہ تو گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، چلو اے چک لا اے دنال کر لینے۔ پتہ سارا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے، لیکن وہ بنائے ہوئے دو ہوتے ہیں۔ لوگوں سے لینا ہے تو اس کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب دینا ہے تو اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دو پیمانے بنائے ہوئے ہیں، جب تولنا ہے تو اس سے تولنا ہے، اور جب لوگوں سے لینا ہے تو پھر اس سے تولنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سب کے لیے بربادی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، لیکن یہ تو تھا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام پر جب یہ آیات طیبات اللہ نے نازل فرمائیں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب لوگوں کو جمع فرمایا
اور ان کے سامنے یہ آیات پڑھی اور خطاب کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر پھر مزید بھی ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سن لو، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ رزق ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں سب سے پہلے انہی سے ختم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میری فیکٹری ختم ہو گئی، میرا مال ختم ہو گیا، اوئے میں پیسے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایسا لوگ جو لالچی بندے ہوتے ہیں نا، کمی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ان کو پتہ ہوتا ہے اتنا مال ہے یہ دوں گا نا تو 10-20 کروڑ پیسے دے دے اور مال آ جاوے، اللہ تعالیٰ سبب ایسا بنا دیتا ہے، وہ پیسہ اوتھے پھنس جاندہ، یہ سارا وک جاندہ ہے، انہیں ویدہ بیٹھا منہ وال۔ اب کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا بنا ہے، اے بنیا ہی تیرے نال، تو لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ جو ناپ میں کمی کرتے ہیں، فیکٹری نو آگ لگ گئی، کپڑے دکان نو آگ لگ گئی، پھر تیری نو لگنی تھی، باقیاں بھی تو ہیں نا، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، آخر کو وجہ تو ہے نا۔ اچھا بسا اوقات یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بندہ بالکل سب کچھ صحیح کرتا ہے، آزمائش کے طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو سوچنا ضرور پڑے گا، ہم تو آزمائش سمجھ رہے ہیں، کیا تو بالکل ٹھیک ہے، تیرے معاملہ سارے ٹھیک ہیں، سارے مزدوروں کو صحیح دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا؟ یہ تو اب وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے نا، ہم تو حسن ظن کر لیتے ہیں کہ آزمائش ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خرابیاں ہوں جس کی وجہ سے سزا دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، قوم میں قحط آ جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو جب سے کرونا آیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں قحط، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، میں 3 سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یاد ہے آپ سب حضرات کو کہ قحط آ رہا ہے، تمہارے منہ کا لقمہ تک چھین لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس قوم میں بدکاری یعنی زنا عام ہو جائے وہاں پر موت بھی عام ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہاں قتل ہو رہا ہے، وہاں قتل ہو رہا ہے، اپنے کمی بیٹھا ہے قتل ہو گیا، پتہ ہی نہیں، لڑائی کسی دی گولیاں نو لگی، او مریا پہ آجے، جوان موت مر رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں، وہ کل چنگا بھلا سی آج مر گیا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے موت بھی عام ہو جائے گی، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ یہ تفسیر روح البیان میں انہی آیات کے تحت یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ تیسری بات میرے نبی نے فرمائی، فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے دین کو چھوڑے گا، یعنی قرآن اور حدیث اور میرے بتائے ہوئے احکام اور اللہ کے دیے ہوئے حکم، ان سے پیچھے بھاگے گا، اللہ ان کو فقیر کر دے گا، یہ در در سے مانگیں گے۔ اب ہمارے حکمرانوں سمیت نیچے تک کیا نہیں مانگ رہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب ملک دیکھ تباہی کے کنارے پر ہے، رزق کوئی نہیں، پیٹرول کوئی نہیں، اور 10 دن ہو گئے خبریں چل رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، 10 دن ہو رہے ہیں خبریں چل رہی ہیں دوائی نہیں ملے گی، پیٹرول نہیں ملے گا۔ مطلب پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو ملک چلا رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ حشر ہونے والا ہے، اور خود ان کی جوتا، ایک بندے کو میں نے دیکھا 8 لاکھ روپے کا جوتا پہنا ہوا تھا اس نے، یہ باقاعدہ پرسوں کی خبروں میں چلا ہے، سنیا کرو خبراں بھی، تساں مڑا دیو کہ مولویوں نوں کیویں پتہ لگ جاندا، اسی بھی کو سجے کھبے ویکھ لیندے انہیں آئے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ ان کا ایک ایک پرس، یہ جو عورتیں ان کی پھرتی ہیں، ایک ایک دن کا سوٹ یہ 5-5 لاکھ روپے کا ہے، اے نے ساڈی خدمت کر، لاکھ لعنت تواڈے اوتے، تساں ساڈیاں خدمتاں کیاں کرنیاں گوڑے ہو، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ یہ تو پوچھو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے۔ آپ کے سامنے نا کھانا ایک مرتبہ پیش کیا گیا، شہد بھی تھا سرکہ بھی تھا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے کبھی بھی 2 سالن سامنے رکھ کے کھانا نہیں کھایا تھا، یہ شہد الگ سالن ہے، سرکہ الگ سالن ہے، آج اسی ایڈے امیر ہو گئے کہ اسی 2 سالن کھائیے، چکو ایک سالن، ایک غریباں چ وانڈ دیو، عمر 1 سالن کھائے گا۔ ان کا ایک ایک آپ دیکھیں، جب ان کا کوئی نہ کوئی بیٹھتے ہیں جہاں پر اجلاس ہوتا ہے، ایک ایک چائے دا جڑا کپ ہوندا ہے نا، او میرا پتر سانو 5-5 ہزار دا ٹیکا لگدا ہے ایک ایک کپ دا، کسے بھولے چو۔ یہ ہماری خدمت کرنے والے ظالم لوگ مسلط ہو گئے ہمارے اوپر، ساڈے ملک نو گون دی طرح کھا گئے۔ لیکن اصل سبب کیا ہے؟ فرمایا جب تم قرآن اور حدیث اور میرے دین کو چھوڑ دو گے تو تمہیں غریب کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب لوگ تم میں زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے،
فرمایا جب تم میں سے لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش بند کر دے گا۔ دیکھ لو آج جڑے، اب دیکھ لیں آپ دسمبر کی آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 16 تاریخ ہو گئی ہے نا جی۔ تو پہلے ان دنوں میں اچھی بلی سردی ہوتی تھی، ہم ابھی واسکٹیں ابھی بھی نہ بھی پہنے تو خیر ہے، بس 2-3 دن سردیاں میں ٹھنڈ جی محسوس ہوئی، بس ختم۔ کیا مسئلہ ہے؟ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سبب ہے، میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے۔ لے آؤ اپنیاں سائنسان، لے آؤ اپنے جناب علی محکمہ موسمیات والے، وہ ہنج ہو گیا جی، بدلاں دا منہ سعودی عرب نو ہو گیا، اتھے وسدے پے نے، اتو دی گھوم کے آمدے پے نے، ہن این جو ہوئے این او وڈکے مرنی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور دی گل سن، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، یہ گھوم کے ادھر جاؤ تے ادھر جاؤ تو ہن وہ ہنج ہو گیا، تو ہن ہنج ہو گیا۔ کیا ہنج ہو گیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جب تمہارے یہ جتنے بھی صاحب ثروت امیر لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ تم پہ بارش نہیں برسائے گا، بارشیں بند ہے۔ اور اگر ہوں گی تو رحمت کی نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں ریکارڈ بارشیں ہوئی، ملک رڑ گیا، توجہ ہے؟ ہوں سارے کہتے نہیں وہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ میں کیا ہوں تو تسی چٹا بھی بناؤ گے، کالا تے کالا رہ گیا، ہوں تو چٹا بھی بناؤ گے ہیں، کالا پیلا چٹا ہیں، وہی لوگ تھے نا۔ اجے تک اتھے پانی کھلوتا 4-4 فٹ کسی بولے چ نہ رویا ہے، ابھی تک پانی وہاں کھڑا، پتہ کرو وہاں چل کے۔ یہ تو اب خبریں نہیں نہ دیتے، ہوں تو نواں بازار گرم ہے نا جی، کون دے گا خبریں؟ کوئی نہیں، تمہیں پوچھے گا بھی کوئی نہیں، کسی بھول میں نہ رہنا۔ تمہیں جب بھی پوچھا ہے مدینے کے تاجدار نے پوچھا، اور آج ہم ان کے دروازے سے دور ہو چکے ہیں، بس ہمارا صرف یہ قصور ہے۔ اور وہی لوگ کہتے تھے نہیں کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، ہم مر جائیں گے۔ کیسے؟ اکھے پیاس نال۔ میں نے کہا پیاس نال نہیں مرے تو اللہ نے تو انہوں روڑ کے مارے، ہوں سمجھ آئی جے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہیں، آگے کہتے پیاس نہ ہوں تو روڑ کے مارے، ہوں سمجھ آ گئی جے؟ ان لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو خاندانی اور نسلی غلام ہے نا، یہ ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جب بھی آئے گی یہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کے تحت، اور میرا خیال ہے پورے آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کا تبصرہ ہو گیا ہے۔ میں وہ آخر دعوانا کہہ کے جماعت کرا دے، کام تو اڈا ہو گیا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، جو حضور نے کہنا تھا میرے حضور نے فرما دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام بنیں۔ اگر مال ہے تو زکوٰۃ دیں، اگر جوانی ہے تو اس کو بدکاریوں میں مت ضائع کرو، اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو اللہ کی فرما برداری کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے دکان دولت دے دی ہے ناپ تول میں کمی نہ کیجئے۔ میرے نبی نے سختی سے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ تھی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ فرماتا ویل للمطففین، فرمایا بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایک تو تھے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، جیسے یہ بے شک کو کریانہ ہوئے یا کپڑا ہوئے یا زمینہ کچھڑ والے بیلی، ان پٹواری شٹواری سارے گئے، توجہ نہیں نہ فرما رہے ہے۔ اس لیے تو بڑا پھٹا ہی چھوٹا ہو جاتا نا، کرما مار دینے، کرما چھوٹیاں ہو جاندیاں، کرما سمجھ دیو نا، بولو تو صحیح چاہ وہ کہ ڈھلے پہ میں بننا اگلے دے گھٹ پا ہونا جی ہیں۔ تو یہ سب یہ بیٹا پوچھنا پڑے گا، یہ قرآن نے ہر چیز کھول دی ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، اور ایک اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، اور یہ میں نے کہا تھا سارے اس آیت میں ہیں، ایسے نہیں کہا تھا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، تسبیحاں چلاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے حافظ تے علامہ تے قاری تے مولوی تے پیر تے حضرت صاحب تے بڑا ہی حاجی ہے، اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں نہ وہ عبادت ہے، نہ وہ سجدہ ہے، نہ وہ تسبیح ہے، بیٹھے نے اپنیاں موج لوکاں دے سامنے بڑے نفل تے بڑیاں تلاوتاں۔ فرمایا اس کا دوسرا مطلب روح البیان میں یہ لکھا ہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جو لوگوں کے سامنے آ کے بڑی تسبیحاں، بڑی عبادتیں، بڑی تلاوتیں، بڑے سجدے، اور جب تنہائی میں جائیں تو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے بھی بربادی ہے، لوگوں کے لیے کرتے ہو اور تنہائیوں میں یہ کرتے ہو، کاش کہ تم اپنے رب کے لیے کرتے نا۔ کیوں بھائی، کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میں نے کہا تھا سارے بیچ میں ہیں، سارے۔ یہ جو لوگوں کے سامنے آج کل میں نے کئی دیکھا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں چلو یہ تسبیح جیب دے وچ پا، ساڈے سامنے آ کے تسبیح کاٹ کے بہ جان گے۔ وہ تو ایتھے مینگو لین آیا ہے، پرسوں رات ایک محفل میں تھا، میرے سامنے بیٹھ کے تسبیح، میں کہا چل جیب چ پا، تو گھر نہیں پڑھ سکتا، ایتھے میری تقریر سن،
یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ایک تیری تسبیح وڈی نہیں۔ حضور نے فرمایا مہمان آئے اس کی بات توجہ سے سنی جائے، یہ محفل کے آداب میں سے ہے۔ تینوں ہن بڑیاں تسبیحاں یاد آئیں، پا نہ جے بچ اے گھر پڑھ، اے بازار وچ پڑھ، جتھے بک بک شروع رکھنا ہے، کدی سیاستداناں دے بارے، کدی او دے بارے، کدی او دے بارے، اوتھے تسبیحاں پڑھ۔ ایتھے تے میں آپ مالکاں دی گل پیا کرنا، میری توجہ دے نال سن۔ تو کئیوں کو میں نے دیکھا انہوں نے بہترین قسم، آپ نے دیکھا نا جی میں کام والے کپڑے پا کے جاندے نا جی، محفل ہوئے وہ کام والے کپڑے پاندے نا جی، یہ بھی کام ہی ہے نا، کام والے کپڑے پائے، ایک تسبیح چکی، کیا بات ہے جی، اپنا ٹاش ماش لاش پاش چل بھئی مجمع دے وچ، وہ آکھن گے تو بڑی بلاش ہے۔ اور وہ بندہ جدو محفل دے وچ ویسے کدیں ساڈے نال بہ رہے او دے منہ وچ چھڑا سبحان اللہ بھی نہیں نکلدا۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے، یہ روح البیان میں قول لکھا ہوا ہے بھائی جان، توجہ ہے؟ آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے کوئی بندہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، پتہ ہے آپ کو، تقریر ہو رہی ہے، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور جب بندہ ڈبل کام کرے، سیانے ادھر دو بیڑیاں چ پیر نہ رکھ، اے دو بیڑیاں چ پیر ہی تسبیح پڑھی جانا، توجہ تیری یہ دے پاس ہے، تو تقریر کی سننی، تیرے حساب نال تو مولوی کھپ پائی جاندہ ہے نا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر۔ تو جتنے تسبیحاں شسمیاں لائی بیٹھو، میرا چانن یہ بچ پا، اے میری گل سن، ہو سکتا ہے کوئی میری گل دا منکا تیرے دل تے لگے تو تیرا کم ہو جاوے، سمجھ آ رہی میرے عزیز؟ تو اس لیے وہ لوگ، وہ پیر، وہ مولوی، وہ ناتھان، وہ حاجی صاحب، وہ ملک صاحب، وہ راٹ صاحب، وہ سیٹ صاحب، جو لوگوں کے سامنے آ کے بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بڑی تسبیحاں گھڑتے ہیں، تے کلے چلے جانتے، کردے ہی کچھ نہیں، چاست سی نہ کلیاں کارتے او دے واسطے کرنا، لوکاں واسطے تو سارا کچھ کر لے۔ فرمایا یہ جو اپنی عبادت کا معیار لوگوں کے سامنے اور ہے اور تنہائی میں اور ہے، فرمایا ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ آ گئے نا سارے بیچے؟ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، پہلا ناپ تول میں کمی کرنا، اس کی میں وضاحت کر چکا، اور دوسری عبادت میں کمی بیشی کرنا، لوگوں کے لیے اور تنہائی میں اور، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور تیسرا فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب میں آؤں نا لوگ کھڑے ہو جائیں، نعرے لگ جائیں، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے عزت دی جائے، میں آواں ڈیرے تے سارے آکھن چودھری صاحب ہے گئے، جدو تیرے ڈیرے تے کوئی آوے تینوں موت پہ جائے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اس بندے کے لیے بھی بربادی ہے کہ جو اپنی عزت تو چاہتا ہے لیکن دوسرے کی نہیں کرتا، یہ تیری ہوندی ہے تو دوے دی بھی کرنا۔ تو یہ جو عزت کے پیمانے بدلے ہوئے ہیں نا لوگوں نے، میں آواں تو نعرے تو واہ واہ تو بلے بلے تو 10 نکل جاوے، وہ بھائی جان تو کو تاج کمپنی دا تا نہیں، تو آیا سارے تیری عزت کیتی ہے، چاہے نا جلے دعا مسلمان ہے تم عزت کرنا ہو دی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو ہمارے یہاں اس کے اندر بھی زیادہ یہ مذہبی طبقہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سارے احباب بھی بہنا برامد وچ بھی 2 برا ہو، 3 ہو، 4 ہو، ایک آیا وہ بڑی صلاح میں آواں سارے برا کٹھے ہو جان، مینوں ملن، مینوں کھلو کے ملن، تو جب وہ برا تیرے گھر آیا تو مڑ تو پوچھنا بھی تسے جانا کدوں ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے نا، وہ تو پوچھو تو جانا کدوں ہے؟ تو سارے بچیاں سنے آ گئے ہیں، بڑے آسی تھی آپ صاحب رہے ہیں جاؤ ہوا سے، میں کہا بس توجہ نہیں فرمائی۔ یہ سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں نا جی، توجہ ہے، یہ سردیوں کی چھٹیوں کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ جب اب ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو ملنے جانا ہے، اور بالکل جتنے آپ بھائی بیٹھے نا، آپ کی بہنیں آئے نا تو اپنا دل سوڑا نہ کریں، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، دل سوڑا نہ کریں، ویلکم کیتا کر۔ میری والدہ صاحبہ حیات نے وہ اجے بھی فرما دیا نے، مینوں بذات خود کئی مرتبہ انہوں نے کہا پتر پیر من فقیر من دھی من دین منگ، ایتھے بھی خوش رہا سے تھے اگاں بھی خوش رہا سے، حالانکہ بظاہر انہوں نے وہ جیسے ہوتا کہ بہت بڑا کوئی عالمہ فاضلہ کو ہو تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ گل سارے کام کر جانا۔ تو اب ہم جب سب اکٹھے ہوتے ہیں نا جی بہن بھائی، تو اسی چھوٹے موٹے سارے رلا کے اسی 42 جنے بڑھنے ہیں، تو سبھی آتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور بڑا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، صرف دل نو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا مہمان جب آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تمہارے گناہ لے کے جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو اس واسطے بالکل جانا چاہیے، اور آپ سب کو بالکل اچھے طریقے کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے۔